بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کووڈ-19 وبائی مرض کے دوران روزہ رکھنا۔ تحریر لیاقت علی جتوئی۔ رمضان کریم کے مبارک مہینے کے دوران مسلمانوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ یہ مسلسل دوسرا سال ہے جب تقریباً دنیا بھر کے مسلمان کووڈ-19 وبائی مرض کے دوران روزے رکھ رہے ہیں۔ ایک ایسی وبا جو کروڑوں لوگوں کو متاثر اور لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا چکی ہے، اس دوران روزے رکھنے کا معاملہ اور بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ خصوصاً کمزور قوت مدافعت کے حامل افراد روزے رکھنے کے حوالے سے ممکنہ طور پر تذبذب کا شکار ہیں۔ اس سلسلے میں برطانیہ سے جاری ہونے والی طبی جرنل آف گلوبل ہیلتھ نے گزشتہ سال کووڈ-19 کے دوران ماہ رمضان کے حوالے سے اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ اس تحقیق کی روشنی میں رواں سال مسلمانوں کو وبائی مرض کے دوران روزے رکھنے کے حوالے سے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ برطانیہ بھر میں روزے رکھنے کے باعث مسلمانوں میں کووڈ-19 سے زیادہ اموات واقع ہوئی ہوں۔ رپورٹ کہتی ہے، ہم اپنی تحقیق کی روشنی میں یہ بات انتہائی وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ماہ رمضان میں جو عبادات کرتے ہیں، ان کے باعث نہ تو ان کا کووڈ-19 سے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ اموات کا۔ محققین نے اس تحقیقی رپورٹ کے لیے نمونے کے طور پر برطانیہ کی ان آبادیوں کا جائزہ لیا جہاں مسلمانوں کی آبادی 20% یا اس سے زائد ہے۔ محققین اس نتیجے پر پہنچے کہ ابتدائی خدشات کے برعکس رمضان کریم کے دوران ان آبادیوں میں کووڈ-19 کے باعث اموات میں در حقیقت کمی دیکھی گئی۔ رپورٹ مزید کہتی ہے کہ در حقیقت اموات کی شرح میں کمی کا رجحان رمضان کے بعد بھی جاری رہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خطرناک تاخیری اثرات بھی نہیں دیکھے گئے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال برطانیہ میں ماہ رمضان لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے گزارا گیا تھا اور برطانیہ بھر میں دیگر سماجی تقریبات پر پابندی کے ساتھ ساتھ نماز اور تراویح کے اجتماعات پر بھی پابندی آئی تھی۔ اس لیے جرنل آف گلوبل ہیلتھ کی رپورٹ کو اس تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ روزے کی صحت پر اثرات۔ ماہ رمضان میں لوگ سحر و افطار اور کچھ لوگ الگ سے رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں کے موقع پر زیادہ حراروں ہائی کیلوریز والی غذائیں کھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی افراد موٹاپے اور معدے میں دائمی جلن جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں روزہ داروں میں سوزش پیدا کرنے والے خلیوں کا ارتکاز 2 سے 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ متاثرہ افراد خود کار بیماری، آٹو امیون جیسے گٹھیا کا مرض، سوزش کی بیماری جیسے انسولین کے خلاف مزاحمت، شمی مادوں کے جم جانے کے باعث شریانوں کا نقص، آرتھیروسکلروسس، مختلف اقسام کے کینسر کے باعث بافتوں کو نقصان اور دل کے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ البتہ روزے اور کھانے پینے کی روزمرہ اشیاء کے انسانوں اور جانوروں پر کیے جانے والے مطالعوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے نہ صرف صحت مند افراد بلکہ دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد کی صحت کے کئی اشاریوں میں بہتری آ جاتی ہے۔ مسلمان جہاں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں اور اس دوران نفس کی پاکیزگی کا خصوصی خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز کھانے اور پینے سے دور رہتے ہیں، اسی طرح دیگر لوگ بھی اپنے مذہبی فرائض یا صحت کے پیش نظر مختلف طرح اور مختلف دورانیے کے روزے رکھتے ہیں۔ ان تمام اقسام کے روزوں پر کی جانے والی تحقیق کے بعد محققین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس سے عمر بڑھتی ہے، انسولین کے لیے حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے، تقسیدی تناؤ اور سوزش میں کمی آتی ہے، جبکہ کینسر اور دل کے امراض سے اموات میں بھی کمی آتی ہے۔ مزید برآں تحقیق کی روشنی میں روزے کے مزید درج ذیل فوائد بتائے گئے ہیں۔ جن افراد کا وزن بڑھا ہوا ہو یا جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، ان کے وزن میں کمی آتی ہے۔ ٹائپ 2 ذیابیطس کا شکار موٹاپے کے حامل افراد میں گلوکوز حیاتیاتی توازن پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی چربی اور
HbA1c میں کمی آ جاتی ہے، دل کے امراض میں بقا کی شرح بڑھ جاتی ہے اور دل کے امراض سے جڑے خدشات کم ہو جاتے ہیں۔ روزہ انسولین کے خلاف مزاحمت کو کم اور زیادہ وزن اور موٹاپے کے حامل افراد میں توانائی کی منتقلی پر حد بندی عائد کرتا ہے، جس سے موٹاپے سے جڑے کینسر کے خدشات کم ہو سکتے ہیں۔ بڑھتی عمر سے جڑے عصبیوں، نروز کو ہونے والے نقصان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں، الزائمر اور سٹروک سے تحفظ مل سکتا ہے۔ روزہ چربی کی مقدار، ٹوٹل کولیسٹرول اور LDL کولیسٹرول کی مقدار میں کمی لاتا ہے، جس سے بلڈ پریشر میں بھی اتنی ہی کمی آتی ہے۔ انتباہ: عالمی ادارہ صحت کی سفارشات کی روشنی میں روزہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو صاف رکھیں اور ضرورت پڑنے پر فوری طور پر صابن سے 20 سیکنڈ تک بہتے پانی سے ہاتھ دھوئیں، دیگر افراد سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں، ہجوم میں جانے سے گریز کریں، اور اگر پبلک مقامات پر جانا ناگزیر ہو تو ماسک ضرور پہنیں۔ اگر طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر کی تجویز کی روشنی میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔